نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھی گئیں، جس کی مناسبت سے انشاءاللہ آج کا درس جو ہوگا وہ سورہ بقرہ کا مختصر تعارف اور سورہ بقرہ کی چند فضائل انشاءاللہ بیان کی جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ دراصل عربی کے اندر بقرتن کے معنی گائے کے ہوتے ہیں اور سورت کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ رہی بات اس سورت کے فضائل کی، تو اس سورت کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہوئی ہیں، وارد ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت کو دیکھتے ہوئے میں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اس سورت کے فضائل کو بیان کریں گی۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 780، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، اور کہا کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے خانگی مسائل جو عام طور سے ہیں اور معاشرتی جو مسائل ہیں ان میں سے بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر گھر کے اندر اور ہر کسی کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ آج ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہے، شیطان کا قبضہ ہے، جنات کا قبضہ ہے، یا ایسے ہی ہمارے فلاں بیٹی یا ہمارے فلاں بیٹے کے اوپر ایسا معاملہ ہے، ہمارے گھر کے اندر گھر کے اوپر جادو اور سحر کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام مسائل آج بالکل عام ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کو ترک کر دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی حفاظت ہو، ہمارے اولاد کی اور ہمارے گھر کی خواتین اور بچوں کی حفاظت ہو ان تمام شیطان مردود سے، ان کے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں سے اور ہر قسم کے ان کی جال سازیوں سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس تلاوت اپنے گھر کے اندر کریں، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی دوسری حدیث جو سورت کی فضیلت کے بارے میں ہے وہ سنن نسائی حدیث نمبر 9928، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا رہے گا، جنت میں جانے سے موت ہی اس کے آڑے ہے، یعنی موت آتے ہی وہ سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ذرا یہ مسئلہ بذا بیان کرنے میں تو بہت ہی آسان لگتا ہے، لیکن جو عملی میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج امت کی اکثریت جو ہے وہ نماز سے ہی غافل ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بات تو دور، فرض نماز ہی سے ہم غافل ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی باقاعدہ فرض نماز کا باقاعدگی سے اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی ہم تلاوت کریں، اگر ہم جنت کے حقیقی معنوں میں طلبگار ہیں تو، وگرنہ آپ اور آپ کا اعمال انشاءاللہ اللہ سامنے پیش کیا جائے گا، حساب کتاب سب کے ساتھ برابر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، میں جو دوسرے حدیث بیان کروں آپ سامنے، اس میں یہ فضائل کے بارے میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5009 5009 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، اگر کوئی بندہ کوئی شخص سونے سے پہلے یعنی بستر پر جانے کے بعد وہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ شارح نے حدیث لکھا ہے کہ یہ کافی ہونے کا مطلب کیا کہ ہر قسم کی شر اور فساد سے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو یا شیطانوں سے ہو، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ اکثر ہوتا ہے عام طور سے مسلمانوں کے یہاں خاص طور سے کہ ہماری بچی چونک گئی رات میں، یا ہمارا بچہ ڈر گیا، یا ہمارے گھر کے اندر ایسے معاملہ ہیں۔ یہ تمام ہماری گھریلو حالات کے تصحیح کے لیے، صحیح کرنے کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے جو کہ شریعت نے ہم کو بہت ہی پہلے عطا کر دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کام یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر تلاوت کا بالکل اہتمام کریں، خاص طور سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز یہ کہ فرض نماز کی ادائیگی کریں اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی خاص تلاوت کریں اگر ہماری نیت ہے اور ہم سچی میں اگر ہم جنت طلبگار ہیں تو۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے بستر پہ جاتے وقت جانے کے بعد ہمیں اور چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، یعنی امر رسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہمیں اور چاہیے کہ ہم تلاوت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے بہت ہی کارگر نسخہ ثابت ہوگا۔